قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو حاضری ہوگی، اور اس سے پہلے کئی مراحل ہیں کہ پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی۔ تو شفاعت کا معنی ہوتا ہے سفارش کرنا، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اس کے محبوبین گناہ گاروں کی شفاعت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، ہے جو اس کے حضور سفارش کرے مگر اس کے حکم سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو اجازت عطا فرمائے گا وہ ضرور شفاعت کریں گے۔ مطلقاً شفاعت کا اگر کوئی انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے، کیونکہ وہ قرآن کریم کی آیت کا انکار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شفاعت کی اجازت عطا فرمائے گا، اور جس کو بھی عطا فرمائے گا وہ شفاعت ضرور کریں گے۔ شفاعت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے شفاعت کبریٰ اور ایک ہے شفاعت صغریٰ۔ شفاعت کبریٰ یعنی بڑی شفاعت، بڑی سفارش، اور شفاعت صغریٰ یعنی چھوٹی سفارش۔ شفاعت کبریٰ یہ صرف میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی جائے گی، اور شفاعت کبریٰ یہ ہوگی کہ جب قیامت کے دن تمام لوگ اٹھیں گے اور میدان محشر میں حاضر ہوں گے، اور آپ نے گزشتہ درس میں سماعت کیا تھا کہ سورج سوا نیزے پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، اور یہ دن 50,000 سال کا دن ہوگا۔ 50,000 سال کا دن ہوگا، اور اس کی اور اللہ کا غضب اور اس کا قہر بہت زیادہ ہوگا، ہر ایک نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا۔ لوگوں کو یہ مشکل ہو جائے گا کہ اب کیا ہوگا، یہاں تک کہ کافرین بھی یہ تمنا کریں گے کہ جلدی سے حکم آ جائے، پھر بھلے ہم کو جہنم میں بھیج دیا جائے، کیونکہ کسی بھی چیز کا انتظار یہ ایک خود بہت بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تو چونکہ میدان محشر میں ہر ایک کو اس بات کا انتظار ہوگا، مشرکین کافرین بھی انتظار کریں گے، مومنین بھی انتظار کریں گے کہ اب کیا ہوگا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عدل ظاہر ہوگا اور فضل بھی ظاہر ہوگا، اور اس شفاعت کا فائدہ کافرین بھی اٹھائیں گے، اور وہ یہی فائدہ ہوگا کہ میدان محشر کا یہ معاملہ ختم ہوگا اور جلدی سے حساب کتاب کر دیا جائے گا۔ تو یہ شفاعت صرف آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی جائے گی، جیسا کہ حدیثوں میں آگے بیان کیا جائے گا۔ اور دوسری قسم کی شفاعت، شفاعت صغریٰ، یہ اللہ تعالیٰ دیگر انبیاء کرام کو بھی عطا فرمائے گا کہ وہ اپنی اپنی امت کی بخشش کروائیں گے، اور صحابہ کرام کو بھی عطا فرمائے گا۔ قرآن اور کعبہ اور رمضان بھی سفارش کریں گے، یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں سفارش پیش کریں گے کہ جو ان کا احترام کرتا تھا، جو ان کی تلاوت کرتا تھا، جو ان میں عبادتیں کرتا تھا، تو رمضان المبارک بھی سفارش پیش کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے بھی اللہ کی بارگاہ میں سفارش پیش کریں گے۔ تو یہ ہے شفاعت صغریٰ جو ہر ایک کو دی جائے گی۔ اور پھر چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مسلمان جو امت اجابت ہے وہ بڑی پیاسی ہوگی، اور پیاس کی شدت کی وجہ سے تڑپ رہی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو میدان محشر میں ایک حوض عطا فرمائے گا جس کا نام حوض کوثر ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس حوض کے پانی سے اپنے پیاسے امتیوں کو پانی پلائیں گے،
جو ایک مرتبہ اس کا پانی پی لے گا اس کو پھر کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی. جنت میں بھی پانی تو پیا جائے گا, جنت میں بھی رزق تو کھایا جائے گا, لیکن وہاں صرف تلطف کے لیے, وہاں صرف لطف اندوزی کے لیے, بھوک کی وجہ سے نہیں. قرآن کریم فرماتا وَأَنَّكَ لَا تَظْمَؤُ وَلَا تَضْحَىٰ, نہ وہاں پیاس ہوگی نہ کوئی معاملہ. تو بھوک اور پیاس نہیں ہوگی. آدمی صرف ایسے ہی نعمت کے لیے وہ چیزیں کھائے گا, صرف ایسے ہی لطف اندوزی کے لیے کھائے گا. بھوک صرف ایک ہی مرتبہ لگے گی قیامت کے میدان میں, اور وہ آپ نے سماعت کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلی مہمانی اہل جنت کی وہ بیل کی کلیجی اور مچھلی اور روٹی سے فرمائے گا, اور اس کو کھانے کے بعد پھر کبھی ان کو بھوک نہیں لگے گی. اور پھر میدان محشر میں اس حوض کے پانی کو پی لینے کے بعد کبھی پیاس بھی نہیں لگے گی. تو یہ حوض بھی آقا علیہ السلام کو عطا کیا جائے گا, اور بھی حوض ملیں گے انبیاء کرام کو. ہر نبی اپنی اپنی امت کو اس حوض سے پانی پلائے گا, اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کا نام حوض کوثر ہوگا. سماعت کریں حدیث پاک. عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین انا اسیر فی الجنہ اذن انا بنہر حافتاہ قباب الدر المجوف قلت ما هذا یا جبرائیل قال هذا الكوثر الذي اعطاك ربك فاذا تینہ مسک اصفر. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں جنت کی سیر کر رہا تھا, کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات انہوں نے پوری کائنات کی سیر کی ہے, تو اسی میں جنت کی سیر بھی آپ نے فرمائی. تو فرمایا کہ جب میں جنت کی سیر کر رہا تھا کہ ہمارا گزر ایک نہر کے پاس سے ہوا جس کے کنارے پر موتیوں کے قبے تھے, موتیوں کے خیمے تھے, یعنی گنبد نما جس کے کنارے پر خیمے بندھے ہوئے تھے. تو میں نے فرمایا اے جبرائیل یہ کیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ وہ کوثر ہے جو آپ کے رب نے آپ کو عطا فرمایا ہے. آقا علیہ السلام کا گزر اس حوض کے پاس سے بھی ہوا تھا. فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ اس کی مٹی مشک جیسی ہے, بلکہ مشکن اظفر, فرمایا کہ اس کی مٹی بہت ہی خوشبو والی ہے. وعن عبداللہ بن عمرو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوضی مسیرت شہر وزوایاہ سواء. آقا علیہ السلام نے فرمایا, حضرت عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا حوض, کیونکہ اب اللہ تعالیٰ نے ان کی ملکیت میں ان کو عطا فرما دیا ہے, یہ آقا علیہ السلام کی ملکیت ہے, تو فرمایا میرا حوض اس کی مسافت ایک ماہ کی مسافت ہے. یعنی وہ حوض اتنا بڑا ہے کہ اگر کوئی آدمی اس کے ایک کونے سے دوسرے کونے پر جانا چاہے تو اس کو ایک ماہ کی مسافت طے کرنی ہوگی. تو فرمایا کہ میرا حوض ایک ماہ کی مسافت پر ہے, ایک ماہ کی مسافت ہے اس کی, اور اس کے چاروں کنارے اس کے زاویے برابر ہیں. مطلب وہ حوض چوکور ہے, لم چوڑا یا تکونا اس طریقے سے نہیں ہے, بلکہ اس کے زاویے برابر ہیں, اس کے کونے برابر ہیں, گوشے برابر ہیں. ماؤہ ابیض من اللبن وریحہ اطیب من المسک وکیزانہ کنجوم السماء. فرمایا اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور اس کی خوشبو مشک سے زیادہ خوشبودار, اور اس کے کٹورے جس سے پانی پیے جائیں گے, فرمایا کہ اس کے جو کوزے ہیں وہ آسمان کے تاروں کے مثل ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ یا تو تعداد میں آسمان کے تاروں کی طرح یا چمکنے میں دمکنے میں آسمان کے تاروں کی طرح وہ ہوں گے. من یشرب منہا فلا یظمأ ابدا, کہ جو اس سے پی لے گا کبھی بھی پیاسا نہ ہوگا, کہ جو ایک مرتبہ اس سے پی لے گا کبھی بھی پیاسا نہ ہوگا.
وعن ابی ہریرہ، یہ حوض کی مسافت ایک حدیث میں یہ بیان کی، دوسری حدیث میں حوض کی مسافت دیکھیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان حوضی ابعد من ایلۃ من عدن لہو اشد بیاضا من الثلج واحلی من العسل باللبن۔ فرمایا کہ میرا حوض ایلا سے عدن جتنی دوری پر ہے۔ ایلا یہ ملک شام کا ایک شہر ہے، اور عدن یہ بھی ملک شام کا ایک شہر ہے۔ ایلا یہ ملک شام کے کنارے پر واقع ہے، اور عدن ملک شام کے درمیان میں واقع ہے۔ تو فرمایا یعنی شہر ایلا سے جتنی مسافت عدن کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا حوض مجھے عطا فرمایا ہے۔ یہ مختلف روایتیں اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر اپنے حوض کا بیان کیا، تو جہاں کے لوگ تھے یا جو لوگ جن چیزوں کو دیکھے ہوئے تھے، آقا علیہ السلام نے ان کو وہاں کی مسافت بیان کی۔ جیسے مثال کے طور پر ہم لوگوں نے تو ملک شام نہیں دیکھا، لیکن یہاں ہندوستان دیکھا ہے، تو اگر آپ کو میں کوئی مسافت بیان کروں تو میں یہی کہوں گا کہ یہاں سے فلاں جگہ تک، جو آپ جانتے ہوں گے۔ تو اسی طریقے سے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں مختلف لوگ آیا کرتے تھے، اور مختلف مقامات پر اوقات میں اس حوض کی تعریف آپ نے بیان فرمائی۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہاں وہ لوگ موجود ہوں جو ملک شام کے رہنے والے ہوں یا ملک شام کے شہروں کو جاننے والے ہوں۔ تو اس لیے فرمایا کہ جتنی مسافت اور جتنی دوری ایلا سے عدن کے درمیان ہے، اللہ تعالیٰ اتنا بڑا حوض مجھے عطا فرمائے گا۔ فرمایا کہ اس کی سفیدی برف سے زیادہ تیز ہوگی، اور اس کی مٹھاس اس شہد سے زیادہ جو دودھ سے ملا ہوا ہوتا ہے، کہ دودھ سے جب شہد ملا دیا جائے تو اس میں کتنا بہترین ذائقہ اور ٹیسٹ ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے بھی بڑھ کر ٹیسٹ اس کا ہوگا۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ دنیاوی چیزوں سے مثال تو صرف سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ تو اس کی مثال ہی پیش نہیں کی جا سکتی ہے، اس لیے کہ جنت کی کسی چیز کی مثال دنیا میں موجود نہیں ہے۔ آدمی جو تصور کرے اس تصور سے اعلیٰ، کئی درجہ اعلیٰ جنت کی نعمت ہے، تو انسان کے تصور میں آ ہی نہیں سکتی ہے وہ۔ پھر فرمایا وَلَآنِيَتُهُ أَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ النُّجُومِ، اور اس کے برتن ستاروں کی تعداد سے زیادہ ہیں۔ وَإِنِّي لَأَصُدُّ النَّاسَ عَنْهُ كَمَا يَصُدُّ الرَّجُلُ إِبْلَ النَّاسِ عَنْ حَوْضِهِ، اور فرمایا کہ میں لوگوں کو اپنے حوض سے ایسے روکوں گا جیسے کوئی شخص اپنے حوض سے دوسرے لوگوں کے اونٹوں کو روکتا ہے۔ جیسے اگر میرا حوض ہو، کیونکہ دیہات کے اندر ہر ایک کا کنواں، ہر ایک کا تالاب، ہر ایک کا جو ہے انتظام ہوتا ہے، تو اپنے کھیتوں میں یا اپنے کنویں پر یا اپنے حوض پر آدمی دوسرے کی بکریوں کو نہیں چرنے دیتا ہے، دوسرے کے جو ہے اونٹوں کو نہیں پانی پینے دیتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن منافقین کو، مشرکین کو، کہ جو میرے حوض کے پاس آئیں گے، جب دیکھیں گے کہ پانی پلایا جا رہا ہے تو وہاں وہ بھی آئیں گے، تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اپنے حوض سے لوگوں کو ایسے روکوں گا جیسے تم لوگ دنیا کے اندر اپنے پانی سے دوسروں کے اونٹوں کو روکتے ہو۔ یعنی آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں صرف انہی لوگوں کو یہ پانی پلاؤں گا جو میرے ماننے والے ہوں گے۔ تو یہ اللہ کی فضل سے، اس کے محبوب کے کرم سے اہل ایمان کو یہ پانی قیامت کے میدان ہی میں میسر ہو جائے گا۔ قالوا یا رسول اللہ اتعرفون یومئذ، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ اس دن ہم کو پہچان لیں گے؟ کیونکہ ہم تو بہت تعداد میں ہوں گے، ہماری تعداد تو ابھی آپ کے سامنے اتنی ہے، اور پھر قیامت تک نہ جانے کتنے امتی آئیں گے۔ تو عرض کیا اس دن آپ ہمیں پہچان لیں گے؟ قال نعم لکم سیماء لیست لأحد من الامم تردون علی غرم محجلین من اثر الوضوء۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں میں تم کو پہچان لوں گا، اس لیے کہ تمہاری ایسی نشانی ہوگی کہ جو دوسری امتوں میں سے کسی کی نشانی نہیں ہوگی۔ اور وہ نشانی کیا ہوگی؟ فرمایا کہ تم میرے پاس پیش کیے جاؤ گے
اس حال میں کہ وضو کے اثر سے تمہارے چہرے چمکتے ہوں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی یہ پہچان ہوگی. حالانکہ وضو دیگر انبیاء کرام کی امت میں بھی تھا, وہ بھی اس وضو کو کیا کرتے تھے, لیکن وضو کا وہ فائدہ قیامت کے دن ان کو نہیں ملے گا جو فائدہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ملے گا کہ وضو کے اثر سے اعضائے وضو روشن ہوں گے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں. کسی نے ان کو دیکھا کہ آدھی پنڈلی تک پیر دھوتے تھے. کہاں تک پیر دھوتے تھے؟ آدھی پنڈلی تک پیر دھوتے تھے, حالانکہ پیر ٹخنوں سے اوپر تک دھویا جاتا ہے. تو کسی نے پوچھا, عبداللہ اتنے اوپر تک تم کیوں پیر دھوتے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں میں قیامت کی چمک کو بڑھا رہا ہوں, کیونکہ جتنا زیادہ وضو میں دھویا جائے گا اتنا ہی زیادہ اعضاء جو ہے قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے. تو پیارے اسلامی بھائیوں, یقیناً وضو کی عادت اسی کی ہو سکتی ہے جو نماز کا پابند ہوتا ہے, کہ جو نمازی ہوتا ہے وہ ہر وقت اپنا وضو رکھتا ہے, یا کم از کم نماز کے وقت میں تو وہ وضو کر ہی لیتا ہے. اس لیے نماز کی عادت بنائیں تاکہ وضو کی عادت پڑے, اور جب وضو کی عادت پڑے گی تو انشاءاللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن یہی چیز جو ہے پہچان لی جائے گی. اور یہ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نشانی کے طور پر بیان کیا, ورنہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو وہ علم عطا فرمایا ہے کہ وہ آج بھی تمام اولین اور آخرین کو جانتے ہیں. جتنے آ چکے اور جتنے آئیں گے سب کو جانتے ہیں, ان کے نام و نسب کے ساتھ جانتے ہیں. یہ تو ایک سوال ہوا, تو اس سوال کے جواب میں میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اس صورت میں اور اس نشانی کے ساتھ تم میرے پاس آؤ گے کہ دیگر امتیں بھی تمہیں پہچانیں گی کہ یہ کون ہے, یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے. تو پیارے اسلامی بھائیوں, یقیناً دنیا کے اندر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں. ان انس قال ترى فيه اباريق الذهب والفضه كعدد نجوم السماء. ایک دوسری روایت کے اندر ہے حضرت انس سے کہ ارشاد فرمایا کہ وہاں پر سونے اور چاندی کے لوٹے ہوں گے, حوض پر سونے اور چاندی کے لوٹے ہوں گے, اور ان کی تعداد آسمان کے ستاروں کی طرح ہوگی. اور ایک دوسری روایت میں حضرت ثوبان سے ہے قال سئل عن شرابه فقال اشد بياضا من اللبن واحلى من العسل يغط فيه ميزابان يمدانه من الجنه احدهما من ذهب والاخر من ورق. ارشاد فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کا ٹیسٹ دودھ سے زیادہ, شہد سے زیادہ میٹھا, اور سفیدی دودھ سے زیادہ ہوگی, اور اس میں جنت سے 2 پرنالے گر رہے ہوں گے. جو میدان محشر میں حوض ہوگا اس میں جنت سے 2 پرنالے گر رہے ہوں گے, ایک پرنالہ سونے کا ہوگا اور دوسرا چاندی کا ہوگا. چونکہ پانی حوض میں تاکہ کم نہ ہو, اس لیے کہ اصل حوض کوثر جنت میں ہے, اور قیامت کے دن اسی حوض سے میدان محشر میں ایک نہر لائی جائے گی. کس لیے؟ پیاسی امت کو پانی پلانے کے لیے. تو اسی حوض کوثر کے 2 پرنالے, جس میں ایک سونے کا ہوگا ایک چاندی کا ہوگا, وہ اس حوض کو بھر رہے ہوں گے, اور ادھر ان کو پانی نکال کر پلایا جا رہا ہوگا. ایک اور حدیث, وعن سہل بن سعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی فرتکم علی الحوض. حضرت سہل بن سعد سے روایت ہے, انہوں نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حوض پر تمہارا پیش رو ہوں, یعنی اے میری امت میں تم سب سے پہلے حوض پر پہنچ جاؤں گا. فرد کہتے ہیں اس شخص کو جو قافلے سے پہلے جا کر قافلے کا انتظام کرے. تو فرمایا کہ میں حوض پر تمہارا پیش رو ہوں, یعنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی حوض پر پہنچ جائیں گے. کیوں پہنچیں گے؟ اپنی امت کی خیر خواہی کرنے کے لیے. فرمایا کہ میں حوض پر تمہارا پیش رو ہوں, من مر علیہ شریبا, جو میرے پاس سے گزرے گا وہ اس سے پیے گا, ومن شریبا لم یظمأ ابدا, اور جو اسے پیے گا وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا. اور فرمایا لیردن علی اقوام اعرفهم ویعرفوننی, فرمایا کہ پھر مجھ پر کچھ لوگ پیش کیے جائیں گے, کچھ لوگ میرے پاس سے گزریں گے, انہیں گزارا جائے گا جن کو میں پہچانوں گا, اور وہ بھی مجھے پہچان لیں گے. لیکن کیا فرمایا, ثم یحال بینی وبینہم, پھر میرے اور ان کے درمیان آڑ کر دی جائے گی, مطلب ان کو مجھ سے بہت دور کر دیا جائے گا, بہت دور کر دیا جائے گا. فاقول انہم منی,
آقا علیہ السلام نے فرمایا تو میں یہ کہوں گا کہ یہ لوگ تو مجھ سے ہیں، یہ تو میری امت ہے، ان کو کیوں دور کر دیا گیا؟ فَيُقَالُ إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، تو آقا علیہ السلام سے کہا جائے گا کہ یا رسول اللہ آپ کو نہیں معلوم کہ یہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا کام ایجاد کر لیے تھے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس سے وہ لوگ مراد ہیں کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانے میں ایمان تو لائے تھے آخری وقت میں، لیکن پھر بعد میں مرتد ہو گئے تھے، جیسے مسلمہ کذاب کو ماننے والے یا زکوٰۃ کے منکرین، زکوٰۃ کا انکار کرنے والے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وصال کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کچھ ایسے لوگ ہو گئے تھے جو پہلے ایمان تو لے آئے تھے لیکن پھر انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا، تو ان سے جنگ کی گئی تھی۔ اسی طرح کچھ لوگ وہ تھے کہ مسلمہ کذاب، یعنی ایک شخص تھا جو جھوٹا، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، جب آقا علیہ السلام کا وصال ہو گیا تو اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ ایمان لائے تھے پہلے وہ ناقص الایمان اور کمزور تھے، تو وہ مسلمہ کذاب پر ایمان لے آئے تھے، پھر ان سے جنگیں ہوئی اور پھر اس کے بعد ان کا خاتمہ کر دیا گیا اور اس نبی کو بھی مار دیا گیا۔ تو یہ وہ لوگ ہوں گے، تو آقا علیہ السلام سے کہا جائے گا کہ یا رسول اللہ آپ کو نہیں معلوم کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس کی مراد یہ نہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل جانتے ہی نہیں ہوں گے، کیونکہ حدیثوں میں گزر چکا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک بڑا رجسٹر لے کر آئے اور صحابہ سے پوچھا جانتے ہو اس میں کیا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ اور رسول ہی بہتر جانتے ہیں، تو ارشاد فرمایا کہ اس میں سارے جنتیوں کے نام ہیں ان کے باپ داداؤں کے نام کے ساتھ، اور ایک رجسٹر دوسرا تھا اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا جانتے ہو اس میں کیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ اور رسول ہی بہتر جانتے ہیں، تو فرمایا کہ اس میں سارے جہنمیوں کے نام ہیں ان کے باپ داداؤں کے نام کے ساتھ۔ تو جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے نام کو جانتے ہوں، اور تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ یہ بھی تو جانیں گے نا، یہ کوئی الگ قوم تو نہیں ہوگی، یہ بھی انسان ہی ہوں گے، لیکن یہاں پر معاملہ یہ ہوگا جیسے ایک مثال سے سمجھیں کہ اگر مثال کے طور پر کوئی شخص اپنے بیٹے کو مارے اور ماں اس کو چھڑائے، تو ماں کہے کہ ارے چھوڑ دو، تو باپ کہے کہ تم نہیں جانتی ہے کیسا ہے، یہ کتنا نالائق ہے، حالانکہ ماں تو جانتی ہے اس کو کہ میرا بیٹا ہے، لیکن باپ اس وقت کہتا ہے نا کہ تم نہیں جانتی ہو کہ یہ کیسا نالائق ہے۔ تو اسی طریقے سے بلا تمثیل اس بات کو سمجھیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر کہیں گے کہ ہاں یہ ایمان والے کلمہ تو پڑھا انہوں نے اور ساری چیزیں ہیں، لیکن ان سے کہا جائے گا کہ یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے آپ کے بعد نئی نئی چیزیں کو ایجاد کر لیا تھا۔ ایک بات یہاں بتاتا چلوں، دیکھیے بد مذہب اسی طریقے کی حدیثوں کو نکال کر اہل سنت و جماعت میں کچھ نہ کچھ فتنہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں بعض شیعہ جو اپنے آپ کو خاص اہل بیت کا ماننے والا کہتے ہیں، جبکہ سب سے زیادہ اہل بیت کے اگر کوئی گستاخ ہو تو یہ شیعہ ہیں، کہ جو بعض کو مانتے ہیں بعض کو نہیں مانتے، اور بعض کی خوب تعریف کرتے ہیں اور بعض کی طرف دیکھتے ہی نہیں، یہ دوغلی قوم۔ تو یہ کیا کہتی ہے اس حدیث پاک سے کہ اس سے مراد تمام صحابہ کرام ہیں، یعنی یہ جو کہا گیا کہ یہ جنہوں نے آپ کے بعد بدعتیں پیدا کر لی تھی، کہتے ہیں اس سے مراد تمام صحابہ کرام ہیں، اس لیے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب کے سب مرتد ہو گئے تھے، سوائے حضرت علی کے اور سلمان فارسی کے اور خاتون جنت کے اور امام حسنین کریمین کے، باقی سب کے سب جو ہے وہ مرتد ہو گئے تھے، یعنی ایمان سے پھر گئے تھے۔ یہ شیعہ قوم کا عقیدہ ہے بنیادی، یہ کہا کرتے ہیں۔ ان سے پوچھئے کہ اگر حضرت صدیق اکبر معاذ اللہ مرتد ہو گئے تو پھر حضرت علی نے ان کے پیچھے نمازیں کیوں پڑھی؟ ہم جیسا کمزور ایمان والا شخص بھی کسی دیوبندی وہابی شیعہ کے پیچھے نماز پڑھتا ہے؟ جب ہم نماز نہیں پڑھتے تو اتنے بڑے مولا کائنات علی مرتضیٰ جنہیں شیر خدا کیا کہا گیا، کیا وہ ڈر کر حضرت صدیق اکبر کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے
کیا انہوں نے ڈر کر حضرت صدیق اکبر کی خلافت کو تسلیم کیا تھا؟ تو پتا چلا کہ حدیث میں یہاں وہ مراد نہیں ہے، بلکہ شارحین یہ فرماتے ہیں کہ یہاں وہ لوگ مراد ہیں کہ جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا تھا یا جو مسلمہ کی ذات کو ماننے لگ گئے تھے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی ذوات برکات تو وہ ہے کہ جن کے صدقے میں آج کائنات میں ایمان پھل اور پھول رہا ہے اور اسلام پھل اور پھول رہا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، جب یہ کہا جائے گا کہ یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں، تو کہتے ہیں آقا علیہ السلام فَأَقُولُ سُحْقًا سُحْقًا لِمَنْ غَيَّرَ بَعْدِي، میرے آقا علیہ السلام کہیں گے، کہتے ہیں کہ میں کہوں گا کہ دور ہو جائیں، یا دوری ہے ان کے لیے جس نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا۔ تو پتا چلا پیارے اسلامی بھائیوں کہ یقیناً مسلمانوں کے وارے نیارے ہیں۔ اس ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں دیا ہے، بس جب تک یہ آنکھیں کھلی ہوئی ہے اس کو سنبھال کر رکھنا ہے، اس کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے، اس کے تقاضوں کو پورا کر کے اور اس ایمان کو سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے لے گئے تو پھر آخرت میں وارے نیارے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔